الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتدرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء الله صل على محمد وآله فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد زنت لك وهابط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم الله أن يتفرقوا فقال علي الزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وكان النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي مصطفاني بالرسالة نجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا فرج الله عما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته
فقال علی اذن واللہ فوزنا وسعیدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعیدوا فی الدنیا والآخرت ورب الکعبہ. اللہم صلی علی. جزاک اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا داؤد نقوی کو سلام پیش کریں گے. داؤد نقوی. قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے، قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، قید میں جب بھی سنا اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو میرا سر، اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو میرا سر، دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا زینب نے، قید میں جب بھی سنا بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر قدم گھٹتا ہو، بھیڑ ایسی کہ جہاں شمر قدم گھٹتا ہو، کیسے سر ننگے وہاں خطبہ دیا زینب نے، قید میں جب بھی سنا ہائے عباس کہا دیر تلک روتی رہی، ہائے عباس کہا دیر تلک روتی رہی، دشت میں جب پانی پیا زینب نے، قید میں جب بھی سنا تیرے گرنے سے گری تھی میرے سر کی ردا، تیرے گرنے سے گری تھی میرے سر کی ردا، آ کے عباس کے لاشے پہ کہا زینب نے، قید میں جب بھی سنا عمر اکبر کی بڑی سوچ کر اپنے بیٹے، عمر اکبر کی بڑی سوچ کر اپنے بیٹے کر دیے بھائی
بیٹے پہ فدا زینب نے، قید میں جب بھی سنا زخم زندان رسن قید غریب الوطنی، زخم زندان رسن قید غریب الوطنی، زندگی جی ہے کہ کاٹی ہے سزا زینب نے، قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور میں زحمت دوں گا ڈاکٹر حسن جعفری کو ایک سلام پیش کریں گے۔ ڈاکٹر حسن جعفری۔ جوش صاحب کا ایک سلام، اس کے چند بند صلوات۔ کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ ان کے آگے دنیا کا ذکر او ابن سعد، ان کے آگے دو سولتیں، دنیا کا ذکر او ابن سعد، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، ارے خون فشانی بھی ہے لازم بخت افشانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی۔ آنکھ میں آنسو ہوں اور سینوں میں شرار زندگی، آنکھ میں آنسو ہوں اور سینوں میں شرار زندگی، موجائے آتش بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ،
کیا نماز شاہ تھی، اور اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی، اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی، اور جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضی، جوش ہم مدنا غلامان علی مرتضی، تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، کیا نماز شاہ تھی، صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اور اب میں درخواست کروں گا شباد حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے جناب شباد حسین. چار مصرع امام حسین علیہ السلام کی شان میں. حسین ابن علی نے فیض کا دریا بہایا ہے، یہ وہ پیاسا ہے جو ہر تشنا لب کے کام آیا ہے. حسین ابن علی پر پڑ رہی ہیں مختلف نظریں، دور ہر ایک سمجھا ہے اتنا جس کو جتنا ہوش آیا ہے، ہر ایک سمجھا ہے اتنا جس کو جتنا ہوش آیا ہے. صلوات. اللہم صل
محمد. حضرات مومنین سے کہا جاتا ہے کہ آپ وصیہ بہت کم پڑھتے ہیں، بہت شارٹ پڑھتے ہیں، تو آج پہلی بار کوشش کر رہا ہوں کہ 6 بند پڑھوں، 5 کے بجائے 6 بند، 1 بند اضافہ ہے. جی اللہم صلی علی محمد. اور آج ہمارے نئے ساتھی بازو بن کے آئے ہیں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور رونق رہے گی. اور ماشاءاللہ آپ تمام مومنین ذلے بھائی بھی ہیں اور محمد و آل محمد صلوات. محمد علیہ محمد. مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مسئلہ پیش کریں، وہی پیش خدمت ہے. فاتحہ. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تیرے شہادت رن میں، شکل محراب بنی تیرے شہادت رن میں. غول ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر رضا کہتے ہیں. اوہ آواز کی سب رتبہ سے ہم نے دیا ہم نے صاحب شہ مرداں سے اسے خلق کیا. ہم نے صلب شہ مرداں سے اسے خلق کیا. جب یہ پیدا ہوا تو منہ سے میرا نام لیا. کیوں نہ ہو اس نے میری فاطمہ کا دودھ، دودھ پیا. کیوں نہ ہو
زیادہ پڑھا چاہے تدا شمر خنجر لیے سینے پہ چڑھا چاہے تدا شمر خنجر لیے سینے پہ چڑھا چاہے تدا نیم بسمل نے زبان سے جو کہا بسم اللہ تیر مارا ابو ایوب نے لب پر ناگا در سے سیدانیاں چلائیں کہ انا للہ ہے یہ ظلم نمازی پہ آیا زان باللہ ہے یہ ظلم نمازی پہ آیا زن باللہ واجب القتل کو ہے آب و غذا کی مہلت جان زہرا کو نہیں فرض خدا کی مہلت جان زہرا کو نہیں فرض خدا آخری بندی زحمت مہلت زینت عرش خدا خاک پہ اتارا نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ شمر خنجر لیے بالی میں سادہ کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے قصد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے جب پریشان ہوئی صلوات پر محمد والے محمد. خواتین و حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے. میں نام پڑھتا ہوں. میر کاظم علی، رضیہ بیگم، حیدر جہاں، واجد علی بیگ، صادقہ بیگم، مرتضی زیدی، بلقیس بیگم، صادق حسین زیدی اور محمد کاظم زیدی. اپنے مرحومین کے لیے اور جو لوگ باغ مصطفیٰ میں دفن ہیں ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. صلوات محمد والے محمد. خواتین و حضرات، قبلہ نے جو تشریف لے آئے ہیں جناب مولانا اصغر مہدی صاحب، انہوں نے ان 4 مجالس کے لیے جو آج سے لے کر اتوار تک جاری رہیں گی، جو موضوع چنا ہے وہ بڑا منفرد ہے. قبلہ کا موضوع ہے عقیدہ عدم تحریف قرآن. فلسفے اور علم الکلام کا موضوع ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بڑا منفرد موضوع ہے. اور آج کل کے حالات میں خاص طور سے جب کہ مختلف تحریکیں چل رہی ہیں اور بے دینی کا کافی غلبہ ہے، یہ بڑا اہم موضوع منتخب کیا قبلہ نے. امید ہے کہ آپ لوگ اس سے یقیناً استفادہ کریں گے. میں درخواست کروں قبلہ سے تشریف لائیں اور مجھے سے خطاب فرمائیں. اور آپ برائے کرم ذرا سامنے تشریف لے آئیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات حضرات، جس سلسلہ مجالس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، یہ آج اس سلسلے کی پہلی ہماری تقریر ہے جسے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ شہزادی عالم سلام اللہ علیہ ہمارے تمام پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی فرمانے والوں کو، شرکت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ رات پہلی مجلس ہے اور ان مجلسوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ موضوعات خاصہ میں سے بہت ہی خاص موضوع ہے اور صاحبان ایمان کے لیے فرش عزا کی طرف سے نایاب تحفہ۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں بس ہوں اور ہاں کرتے رہیے گا، تاکہ مجھے احساس رہے کہ آپ جاگ کر میرے بیان کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجلسی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اس سال کا موضوع تھوڑا سا خشک ہو جائے اور تھوڑا ثقیل ہو جائے اور تھوڑا مشکل ہو جائے، مگر میں مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے مجلس کو پڑھوں گا، تو آپ بھی مشکل کشا کو وسیلہ بنا کے مجلس کو سنیں گے تو منزل آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اجازت ہے سرکار؟ موضوع مجلس اذان عالیہ محفوظ ہوگا، اناؤنسمنٹ بھی ہو چکا ہے، عقیدہ آدم میں تحریف قرآن، افہام تفہیم معرفت قرآن کے سلسلے میں میں اپنے سبجیکٹ کا آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ بہت علمی سبجیکٹ ہے، بہت خاص موضوع ہے۔ انشاءاللہ جب آپ فرش مجلس سے اٹھیں گے تو رزق علم میں اضافہ ہوگا، اور رزق علم کے ساتھ ساتھ رزق ولایت اور رزق معرفت میں اضافہ ہوگا، اور جو اہل علم بیٹھے ہیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، ان کے رزق محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب سنیے، دیکھیے عالم اسلام میں تحریف قرآن کے عقیدے کو، اس شبہ کو اس وقت پوری دنیا میں عام کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کی نظر ہے، ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں آپ چلے جائیں کہ سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے اور جس شبہ کو، جس ڈاؤٹ کو عام کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے تحریف قرآن۔ اور یہ میں نے ابھی کسی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے کہ اگر آپ تحریف قرآن کے مسئلے کو سوشل میڈیا سے عام کریں گے، اس سے نہ اہل سنت کو فائدہ ملے گا، نہ اہل تشیع کو فائدہ ملے گا، بلکہ عالم اسلام کا جو سب سے بڑا امتیاز ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، قرآن میں تحریف پاسبل نہیں ہے، قرآن میں تحریف ممکن نہیں ہے، تو وہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں سب سے زیادہ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ میرے ساتھ ہیں آپ؟ اور یہ ہمارا منبر دیکھیے، اس کی بلندی دیکھیے کہ تمام اتہام، تمام تہمتیں، تمام الزامات ہمارے مکتب فکر پر ہیں کہ ہم تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہماری مجلس آن لائن جا رہی ہے، ہم سوشل میڈیا کو وسیلہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اہل تشیع کے علماء کا جمہور اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، ویسے ملا کی بات نہیں کرتے، علماء اہل سنت کا جمہور کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے۔ یہ آپ دیکھیے، منبر ہمارا ہے، مجمع ہمارا ہے، مجلس ہماری ہے، اسپیکر ہمارا ہے،
मगर हम इस मिंबर से कह रहे हैं इस शुबे को आम ना करो, इस चीज को वसीला बनाकर एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे ना लगाओ। इससे फायदा होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को होगा, जिसका नाम है अकीदा तहरीफ कुरान। अब सुनिए, हमारा ताल्लुक उस मकतब फिक्र से है, हमारा ताल्लुक नजरिए से है, उस फिरके से है कि हमारा पहला अकीदा क्या है। हमारे तमाम उलमा का, उलमाए अहले तशय्यो का जमहूर क्या कहता है कि हमारा अकीदा यह है कि हम कायल हैं अकीदा अदम तहरीफ कुरान के। ये वही कुरान है जिससे हम इस्तेंबात करते हैं, जिससे हमारे उलमा, हमारे फुकहा इज्तिहाद करते हैं, जो कुरान अल्लाह की तरफ से आया और आज आपके हाथ में है। हमारे उलमा का जमहूर इसी कुरान पर है। अब आप सुनिए सब्जेक्ट की जरूरत क्या है। थोड़ी देर जरा सा मैं खुश मंजिलों से गुजरूंगा, मगर आप जरा सा देखिए ताकि आप सोशल मीडिया पे बैठ के जवाब दे सकें। इस वक्त सरजमीन लखनऊ से एक बहुत बड़ी किताब पब्लिश हुई है, बहुत बड़ी किताब। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा थिंकर, इतना बड़ा स्कॉलर इस वक्त अपने कलम को वसीला बना के उस किताब को लिखे और मुख्तलिफ जबानों में उस किताब को पब्लिश कराएगा। अबुल हसन अली नदवी, नदवतुल उलमा से इनका ताल्लुक है, वहां के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े थिंकर। उन्होंने भी किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कारवान जिंदगी। अब इसको सुनिएगा, और दुनिया की बड़ी बड़ी जबानों में इस किताब का तर्जुमा हो रहा है और इस किताब को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस किताब को लिखा हमारी अदावत में। भाई हमारी अदावत में लिख रहे हो तो दूसरी बहुत सी चीजें, हमारी अनात में लिखो, हमारी अदावत में लिखो। मगर आपने देखा कि इस वक्त अगर आपने मिंबर पे खामोशी अख्तियार की, अगर आपने इस मिंबर से इल्म को पेश ना किया, अगर इस मिंबर को वसीला बना के आपने अपने मुसल्लम अकायद को पेश ना किया, तो ये वाले मसाइल हैं जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। किताब का नाम है कारवान जिंदगी। कारवान जिंदगी का उन्होंने आगाज कहां से किया? पहली तोहमत, ये इत्तेहाम है, ये इल्जाम नहीं, ये तोहमत है। कारवान जिंदगी में ये अबुल हसन अली नदवी लिख रहे हैं, कहा ये फिरका ये है, ये मकतब फिक्र ये है, ये नजरिया ये है कि जिनका पहला अकीदा तहरीफ कुरान पर है। सुनिए, ये तहरीफ कुरान के कायल है, नाम लेकर लिख रहे हैं, नाम लेकर इस जमाने में, यानी उस शुबे को आम कर रहे हैं कि जिसका फायदा पहुंचेगा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को। हमारा एक ही तो इम्तियाज है मुसलमानों के पास कि कुरान तहरीफ से पाक है। यही तो हमारा प्राउड है, यही तो हमारा इफ्तिकार है कि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, हमें जिम्मेदार नहीं बनाया। कहा ये मकतब फिक्र, ये तबका वो है जो तहरीफ कुरान का कायल है। उसके बाद अजीब जुमला लिखा, कहा कि हमने ये सुना, अब ये लिख रहे हैं कि देखा नहीं, कहा हमने ये सुना कि इनका जो कुरान है वो 40 सिपारों वाला कुरान है। अब आप देखिए कि स्कॉलर लिख रहा है, एक स्कॉलर लिख रहा है। अब ये नहीं लिख रहा है कि हमने पढ़ा, हमने ये सुना और सारी जिंदगी सुना। कहा इनका जो कुरान है वो 40 सिपारों वाला कुरान है। इस वक्त जो सोशल मीडिया का जमाना है, इस वक्त। उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरा जुमला क्या कहा हमें ये पता चला कि पटना में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है, जो सबसे बड़ा कुतुबखाना है, वहां पर एक सूरा मौजूद है और उस सूरे का नाम सूरह विलायत है। ये सारे इत्तेहाम है, ये इल्जाम नहीं, ये सब तहमत लगा यार। अब इसके बाद फिर सुनिए आप, अब मुझे चूंकि वो सारी चीजें पढ़ के नहीं सुनानी, हमने हमेशा मिंबर से इग्नोर किया कि इन चीजों को मिंबर का मौजू नहीं बनाना है, लेकिन चूंकि एक स्कॉलर गुफ्तगू कर रहा है और तहफीज़ पे कुरान के शुबे को आम कर रहा है, तो इसको खामोश रहना हक का तकाजा नहीं है, एका के हक वाजिब है, ताकि हमारी यूथ, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग उस चीज के लिए प्रिपेयर हो सके। अब चौथा जुमला सुनिए जो उन्होंने लिखा, कहा कि इनके अकायद को अगर आप पढ़ें, इनके फंडामेंटल्स को अगर आप पढ़ें, तो अकीदे खत्म नबूवत डैमेज हो रहा है। वो डैमेज क्यों हो रहा है, उसकी थ्योरी पेश की उन्होंने। कहा ये कहते हैं कि हमारे आइमा के पास मलक आता था। सुनिए, हमारे आइमा के पास मलक आता है। मलक का आना दलील नबूवत है, फरिश्ते का आना, मलक का आना दलील रिसालत है।
یعنی جب نبی ہوگا، جب رسول ہوگا، آن ڈیوٹی پروفٹ ہوگا، آن ڈیوٹی میسنجر ہوگا، تو اس کے پاس اللہ جو ہے میسج بھیجتا ہے، اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کے پاس ملک آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پاس، ہمارے ائمہ کے پاس بھی ملک، ہمارے ائمہ کے پاس فرشتہ آتا ہے۔ جب فرشتہ آتا ہے تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے ائمہ کی نبوتوں کے قائل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ ساری چیزیں میں نے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن اب یہاں سے دیکھتے چلیں۔ پہلے تو اپنے بچوں کو جواب دے دوں کہ یہ ساری چیزیں تہمتیں ہیں۔ ہمارے تمام علماء اہل تشیع کا جمہور یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کافر ہے جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہو، وہ چاہے جو ہو، جس فرقے سے اس کا تعلق ہے، وہ کافر ہے۔ 1400 برس میں ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری کتابوں میں تحریف قرآن کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، مگر اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ آپ سنیے، مگر یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ڈیمیج ہو رہا ہے، تو جو شیشوں کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ اگر صحیح ختم نبوت کا عقیدہ کوئی فرقہ رکھتا ہے تو وہ ہم رکھتے ہیں۔ اب پوری تاریخ تو اٹھا کے پڑھیے، اگر عقیدہ ختم نبوت کو اگر تحفظ دیا ہے تو ہمارے علماء نے دیا ہے، آپ نے نہیں دیا ہے۔ آواز سنیے، کہا کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کے پاس ملک آتا ہے۔ مجھے تحریف قرآن کی طرف جانا ہے، بہت جلدی سے سنیں۔ اگر ملک کا آنا دلیل نبوت ہے، اگر ملک کا آنا، فرشتوں کا آنا دلیل رسالت ہے، تو آپ قرآن میں کیا کہیں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجا۔ وَإِلَىٰ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، لفظ وہی ہے وہاں پر، تو لفظ وہی ہے۔ ہم نے مادر موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجا، اور اس نے آنے کے بعد مادر موسیٰ سے کمیونیکیٹ کیا اور گفتگو کی، اور انہوں نے فرشتہ دیکھا۔ تو آپ بتائیے، کیا مادر حضرت موسیٰ کو آپ نبی مانتے ہیں، یا نبی کے ساتھ ساتھ اب آپ نبیہ مانتے ہیں؟ حجی معاملہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، اللہ اگر چاہے تو قدرت کاملہ کو وسیلہ بنا کر شہد کی مکھی پہ وحی کرے تو عقیدہ سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اللہ شہد کی مکھیوں پہ وحی کر سکتا ہے تو عقیدہ قدرت سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر ائمہ کے اوپر اللہ الہام کر دے تو عقیدہ ختم نبوت آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کے اوپر وحی کی ہے۔ اور آئیے، ہم نے حضرت سارہ کے پاس نبی کو بھیجا ہے، یہ سب قرآن ہے۔ حضرت سارہ کے پاس بھیجا، ہم نے حضرت مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا، اور فرشتہ آ رہا ہے اور حضرت مریم کو بشارت دے رہا ہے۔ اچھا سب کچھ چھوڑ دیں، مسلمان تو متفق ہے، ہم نے لقمان کے پاس فرشتہ بھیجا۔ نہ نبی ہیں نہ پیغمبر ہیں، ایک وائس پرسن ہے، کہاں ہیں آپ؟ صرف ان کی حکمتیں ہیں کہ ہم نے فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے آنے کے بعد ان کو حکمت سکھائی۔ تو کیا آپ لقمان کو نبی مانتے ہیں؟ عجیب معاملہ ہے۔ مادر موسیٰ کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے، مریم کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے، سارہ کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ شب ہجرت کبوتروں کے دلوں میں اس بات کو ڈال سکتا ہے کہ غار کے دہانے پر انڈے دو۔ یہ سب قرآن ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ مکڑی کے دل میں یہ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ جالا بنو تاکہ کسی کو پیغمبر کا پتہ نہ چلے۔ اللہ لقمان کے پاس فرشتہ بھیج سکتا ہے، تو کیا آپ لقمان کو نبی مانتے ہیں؟ کیا مریم کو نبیہ مانتے ہیں؟ اچھا یہاں بھی سن لیں، جناب مریم کون کہ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو گھر سے باہر نکلو، تو جملہ سنیں تاکہ آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جس کی ولادت گھر کے باہر ہو جب اس کا ہی اختیار ہے، تو جن کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہو ان کا اختیار کیا ہوگا؟ تو یہ میں نے جواب دیا جو انہوں نے کہا کہ ختم رسالت ختم نبوت ڈیمیج ہے۔ یہ اپنے ائمہ کے پاس فرشتہ آتا ہے، ملک آتا ہے، اور اللہ ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے فرشتوں کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو کہا عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اچھا آپ سنیے، ہم کہنا چاہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ دیکھیں ایک دنیا کی آپ کسی بھی عدالت میں چلے جائیں، کسی بھی عدالت میں چلے جائیں،
جب مدعی الیہ کوئی دعویٰ کرتا ہے، مدعی جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سمجھدار جج کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی دنیا کی عدالت میں آپ چلے جائیں، اگر مدعی چلا جائے اور جانے کے بعد دعویٰ کرے تو جج کیا کرتا ہے؟ مدعی کے ساتھ ساتھ مدعی الیہ کو بلاتا ہے، اور جب مدعی الیہ عدالت میں آتا ہے تو سنیے، یہ پورا فلسفہ یونان کا جو جیوریز کا سسٹم ہے اٹھا کے پڑھ لیں آپ. جو دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہے، جس پہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ مدعی الیہ ہے. تو جج جب کوئی فیصلہ سناتا ہے تو ثبوت مدعی الیہ سے نہیں مانگتا. ثبوت جب بھی پرووائیڈ کیے جاتے ہیں، جب بھی سوال کیا جاتا ہے، مدعی سے پوچھے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کسی بھی عدالت میں چلے کہ ہم تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہماری کتب اربعہ سامنے رکھی ہیں، آپ ہماری کتابیں لائے اٹھا کر. آپ ہندوستان سے لے کے پاکستان تک، یہاں تک ہماری کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ قرآن اٹھا کے لے آئے، اگر 40 سپارے والا قرآن ہے تو آپ عدالت میں آئیے. پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں جہاں تک ہماری اپروچ ہے وہاں تک آپ کی اپروچ بھی ہے، وہ سورہ اٹھا کے لائیے آپ کہاں پر ہے. اور سنیے بھائی، قرآن میں ایک آیت ہے، ہم پسی ہوئی قوم ضرور ہیں، ہم دبی ہوئی قوم ضرور ہیں، لیکن اگر کوئی سورہ، کوئی آیت اگر آل محمد کی شان میں نازل ہو جائے تو ہم اس کو چھاپتے ہیں، چھپاتے نہیں. ہمارے یہاں قرآن میں ایک آیت موجود ہے جس کو آئے ولایت کہتے ہیں، تو وہ آیہ ولایت آیات الہیہ کے سر کا تاج ہے. تو اگر پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں سورہ ولایت ہوتا تو لائبریری میں نہ ہوتا، ہماری مسجدوں میں ہوتا. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد پر. آپ سنیے، آپ سلامت رہیے. سنیے ذرا سا آمادہ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کو، لیکن آج کی گفتگو ہو سکتا ہے تھوڑی سخت رہے، اکیڈمیکل ہو جائے، چونکہ اب مجھے آپ کے سامنے مسلسل ریفرنس اور تمام کتابوں کی تاریخ پڑھ کے آپ کو سنانی ہے. اگر آپ تھوڑا سا حوصلہ افزائی فرما لیں تو آپ بتائیے کہ آپ لائیے سورہ ولایت کہاں ہے، آپ لائیے 40 سپاروں والا قرآن ہے، آپ لائیے ہماری کون سی تقریروں میں، کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم عقیدہ تحریف کے قائل ہیں. ہمارا عقیدہ عدم تحریف قرآن پر ہے. آپ سنیے، ہمارے علماء نے 1400 برس ہو گئے کتابوں کو اور قلم کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اب تیسری صدی کے آخر میں یا چوتھی صدی کی ابتدا، سنیے 1000 برس کی تاریخ کو سم اپ کر کے اہل علم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سب سے بڑے فقیہ غیبت صغریٰ سے بہت کلوز، مائنر اوکلٹیشن، امام سے زمانہ بہت قریب ہے. آپ جا کے دیکھ لیجئے شیخ صدوق علیہ الرحمہ، جنہیں امام نے صدوق کہہ کے پکارا ہو، یہ وہ شخصیت، وہ فقیہ، وہ اسکالر آپ کی کمیونٹی کا جس نے زندگی پر اس بات پہ افتخار کیا کہ میں پیدا ہوا ہوں حضرت حجت کی دعا سے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے والد نے تیسرے نائب کو وسیلہ بنا کر امام کی خدمت میں خط بھیجا تھا، اور امام نے ان کو محمد اور صدوق کہہ کے پکارا. شیخ صدوق پیدا ہوا. غیبت صغریٰ سے بہت کلوز کا زمانہ، یعنی اگر آپ دیکھ لیں یا تیسری صدی کی بالکل آخری وقت ہے یا چوتھی صدی کی بالکل ابتدا. علم کلام کی بہترین کتاب وحدت کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں رسالہ اعتقادیہ. آپ اپنے شیعت کے جو مسلمات ہیں، جو عقائد ہیں، آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے. ہمیں کسی اور کو سیٹسفائی نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی اور کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہمیں اس ممبر کو وسیلہ بنا کے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ ہمارے مسلمات کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں. ہمیں کسی کی کتابوں کو وسیلہ بنا کے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ صادر نہیں کرنا ہے. ہمیں اس ممبر سے کسی کو کافر نہیں کہنا ہے. اس لیے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں صادق آل محمد بیٹھتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا یہ محمد کی سیرت نہیں ہے، کافروں کو مسلمان بناؤ یہ محمد کی سیرت ہے. یہ ہم اسلام کے وزیر خارجہ نہیں ہے کہ کفر کے فتوے لگائیں، لیکن آپ بھی اسلام کے وزیر خارجہ نہیں ہیں کہ آپ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں.
شیخ صدوق علیہم الرحمہ جو نوٹ کرنے والے نوٹ فرمائیں، تحریر کرنے والے تحریر فرمائیں، محفوظ کرنے والے اپنے حافظے محفوظ فرمائیں. شیخ صدوق علیہم الرحمہ باب قمی، کتاب کا نام رسالہ اعتقادیہ، علم کلام پر بہترین بحث ہے. جب قلم اٹھایا تو پہلا مسئلہ پیش کیا کہ ہمارے ائمہ سے لے کر غیبت صغریٰ تک اور غیبت صغریٰ سے لے کے یہاں تک ہمارا عقیدہ اسی قرآن پر ہے. اور سنیں گے ہم جو استنباط کرتے ہیں وہ بھی اسی قرآن سے کرتے ہیں جو قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے لکھا کہ عقیدہ تحریف قرآن کا عقیدہ باطل ہے، چاہے جس کی کتاب میں ہو، چاہے جس عالم نے کہا ہو، چاہے جس دانشور نے کہا ہو، چاہے جس منبر سے کہا ہو، وہ اپنوں میں سے ہو یا اغیار میں سے ہو. ہمارا سورس، ہمارا منبع ہمارے یہ علماء ہیں. رسالہ اعتقادیہ 4 صدی ہجری، 1000 برس پہلے شیخ صدوق علیہ الرحمہ دعائے امام سے پیدا ہوئے. امام نے صدوق کہہ کے پکارا. اب آپ آئیے 4 صدی ہجری کے ایک مائناز شخصیت، ایک بہت بڑی پرسنالٹی. اچھا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے سلسلے میں جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، بچے یاد رکھیں. جو آپ کے پاس جو 4 میجر بکس ہیں، 4 کتب جسے کتب اربع کہتے ہیں، ان میں سے جو کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ، اس کتاب کے کمپائلر شیخ صدوق علیہ الرحمہ. یہ بھی آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ مجلس کے بعد کوئی کہے کہ میں نے کتابوں کی تاریخ پڑھ کے کیوں سنائی. کیا یہ سوال نہیں ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جب پارکنگ لوٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ سیاہ ستہ کون سی ہے تو فی البدی ایکسٹمپور نام لیتے ہیں، صحیح البخاری، صحیح المسلم. ہمارے یہاں مجلس میں بیٹھنے والے بچوں کو سیاہ ستہ کا نام یاد ہے، کتب اربع کا نام یاد نہیں ہے. ان کے کمپائلر کون، ان کا زمانہ کون، ان کی کتابیں کون سی، ان کا کنٹریبیوشن کیا. تو ذرا یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے کتابوں کی تاریخ. کتابیں کیسے سفر کرتی ہیں، کتابوں کی تاریخ کیا ہے، یہ کتابیں سفر کرتے کرتے یہاں تک کیسے پہنچی، ہم نے ان کتابوں کو پریزرو کیسے کیا، محفوظ کیسے کیا. یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ 4 جو آپ کی میجر بکس ہیں، کافی ہے، من لا یحذر الفقیہ ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، اور کئی ہزار احادیث. ان میں سے جو بڑی کتاب من لا یحذر الفقیہ کمپائلڈ بائی شیخ صدوق علیہ الرحمہ. اب اس کے بعد 4 صدی ہجری میں پھر تحریف قرآن پہ قلم اٹھایا، پھر 1000 برس پہلے، یہ 4ویں صدی ہے. شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، یہ آپ دیکھیے 1000 برس پہلے تحریف قرآن پہ گفتگو ہو رہی ہے. جبکہ شیخ طوسی وہ ہیں جو بچے سنیں، یہ جو نجف اشرف ہے، اس شہر کے بانی بھی وہی ہیں جنہوں نے بسایا. نجف اشرف کا جو آپ کی سیمینری ہے، یہ جو آپ کا حوزہ ہے، اس کے بانی بھی شیخ طوسی ہے. آپ کا مرکز، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے تھیولوجی کے مدرسے، یہ پہلے نجف نہیں تھا، یہ بغداد تھا. لیکن بغداد میں چونکہ بار بار جب سنی شیعہ فساد ہوتا تھا محرم کے زمانے میں، تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا تھا وہ ہماری سیمینریز کو ہوتا تھا، وہ ہمارے شیعہ تھیولوجی کے مدرسوں کو ہوتا تھا. وہ ہماری کتابیں جلائی جاتی تھیں، وہ ہماری کتابوں میں آگ لگائی جاتی تھی، وہ ہمارے مدرسوں کو گرایا جاتا تھا. تو یہ پہلا فقیہ، پہلا اسکالر جس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کیپٹل کسی اور جگہ پہ رکھا جائے جہاں سیاسی منزلوں کو طے کیا جاتا ہے. جو علم کا مرکز ہو اسے کسی اور شہر میں لے جاؤ. لہذا انہوں نے بغداد سے اپنی سیمینری کو اٹھایا، اپنی یونیورسٹی کو اٹھایا، نجف کو آباد کیا اور حوض علمیہ نجف کی بنیاد ڈالی. یہ شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے جن کی 2 کتابیں تہذیب پلس استبصار. انہوں نے جو قلم اٹھایا، بڑی ونڈرفل گفتگو کی ہے. آپ سنیے، یہ کہتے ہیں کہ آپ اصول کافی کو اٹھاؤ. اصول کافی کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ شیخ صدوق کو اٹھاؤ.
کہا جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، کہ یہ عقیدہ تحریف قرآن اس شبے کو عام نہیں کرنا، یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے، اس کو محفوظ رکھنا۔ اگر تم نے اس شبے کو عام کیا تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسلام دشمن طاقتیں اسی انتظار میں ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تحریف کو ثابت کریں۔ تو آپ جو جملہ لکھا، کہنے لگے یہ میرا عقیدہ بھی ہے پلس میرے استاد سید مرتضی علم الہدا جو کہ بھائی ہیں سید رضی کے، پورا بیک گراؤنڈ لکھا۔ دیکھیں تاریخ سن لیں، اپنے علماء کے کنٹریبیوشن، اپنی کتابوں کی تاریخ کو سن لیں۔ شیخ کے توسی اپنے استاد کو یاد کر رہے ہیں نجف پہ بیٹھنے کے بعد، یہ میرا عقیدہ، قلم اٹھایا، پلس میرے استاد سید مرتضی علم الہدا، یہی عقیدہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اب اور قریب یہ کہیں گے آپ نے 1000 برس پہلے یہ سارے ریفرنس دیا۔ اب آپ سنیے، سب سے اس وقت جتنے بھی آپ کے اس دور کے مراجع ہیں، جتنے بھی آپ کے فقہاء ہیں اس وقت، جتنے بھی آپ کے مجتہدین ہیں، یہ کس کے شاگرد ہیں اس وقت؟ یہ آیت اللہ خوئی، یہ آیت اللہ طباطبائی، زیادہ تر اگر اکثریت آپ اٹھا کے دیکھیں تو دو کے شاگرد ہیں، یہ آیت اللہ خوئی، یہ آیت اللہ خوئی کے ساتھ ساتھ علامہ طباطبائی جن کی تفسیر آپ کی مسجد میں ہوگی۔ جب تک انسان اس تفسیر کو نہ پڑھے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ علم آل محمد کیا ہے، کیا ذخیرہ ہمارے پاس ہے۔ آیت اللہ خوئی اول درجے کے فقیہ ہیں، یعنی عام فقیہ نہیں ہے، اول درجے کے فقیہ، اتنے بڑے عالم۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تفسیر قرآن پہ قلم اٹھایا، تفسیر قرآن پہ کام کر رہے ہیں۔ البیان فی تفسیر القرآن، اہل علم بیٹھے میرے سامنے، کون سی کتاب لکھ رہے ہیں علم تفسیر پر؟ البیان فی تفسیر القرآن۔ علم قرآن پر اس سے بڑی کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں ہے اگر آپ تحقیق کرنا چاہیں۔ البیان فی تفسیر القرآن۔ ابھی علم قرآن پہ گفتگو کر رہے ہیں، ابھی اس سے نکلے، اور علم قرآن پہ گفتگو کرتے کرتے سورہ الحمد پہ پہنچے۔ جیسے ہی سورہ الحمد کو مکمل کیا تو ان کو پتہ چلا کہ نجف اشرف میں علامہ طباطبائی المیزان لکھ رہے ہیں، یہ وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے المیزان کا جو مسودہ تھا اس کو اٹھایا اور اس کو پڑھا۔ جیسے ہی المیزان کو پڑھا، البیان فی تفسیر القرآن، فوراً کتاب کو بند کر دیا۔ کہا اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ علم قرآن پہ میں قلم اٹھاؤں۔ کال میزان میں علامہ طباطبائی نے ایسی تفسیر لکھ دی ہے کہ اس کے بعد اب ضرورت نہیں ہے کہ تفسیر قرآن پہ کام کیا جائے، ہم کسی اور فیلڈ پہ کام کریں گے۔ انہوں نے علم رجال پہ کام کیا، معجم رجال الحدیث، حدیث کو سمجھنے کی پوری سائنس، اس علم کو کمپائل کیا۔ تو المیزان کو اٹھا کے پڑھیں، اس کا مقدمہ پلس 13ویں جلد سورہ ہجر، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، عقیدہ تحریف قرآن، اس شبے کو عام نہ کرنا۔ آگے کوئی البیان فی تفسیر القرآن، یہی لکھا جا رہا ہے۔ آپ سنیے عجیب جملہ، کہا بھائی قرآن میں تحریف کیسے ہوگی، اجازت ہے؟ جو علامہ طباطبائی لکھ رہے ہیں، اب سنیے ولایت کیا ہے، جو آیت اللہ خوئی لکھ رہے ہیں، کہا قرآن میں تحریف کیسے ہوگی؟ کہا اگر قرآن کو تحریف کا خطرہ ہو، اب سنیے جو اہل علم بیٹھے ہیں، اگر قرآن کو تحریف کا خطرہ ہو پھر عقیدہ ختم نبوت 6 معنی نہیں پہنچے، مجھے اندازہ ہے موضوع تھوڑا سا خشک ہے۔ اگر قرآن کو تحریف کا خطرہ ہو تو پھر عقیدہ ختم نبوت 6 معنی۔ اللہ کو یقین تھا کہ اب قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اب جرت نہیں ہے کہ کوئی قرآن میں تحریف کرے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد جملہ لکھا اور کہا پھر نبی کے بعد علی کا وجود، بھلا مولا علی کے ہوتے ہوئے اور کوئی مسلمان آگے قرآن میں تحریف کر دے۔
اب یہاں سے سنیے، بس یہاں تک کی زحمت تھی، اب ذرا سا ولایت کا انہیں بھی سن لیں جو خاموش بیٹھے ہیں، تاکہ وہ بھی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ پہلی چیز کہ اگر قرآن کو تحریف کا خطرہ ہے تو عقیدہ ختم نبوت 6 مانتے، اور پھر کہا نبی کے بعد مولا علی کا وجود، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے، اور کہا بھلا مولا علی کے ہوتے ہوئے قرآن میں تحریف ہو جائے۔ اب آپ ہم پر تہمتیں لگا رہے ہیں، اتہام لگا رہے ہیں، اور ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء کا جمہور بھی تحریف قرآن پر نہیں ہے، بلکہ آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ حالانکہ اگر کتابوں کی بات آ جائے تو تحریف قرآن کی روایتیں پھر آپ کی کتابوں میں ہیں۔ آپ سنیے، آپ ہم نہیں چاہتے مگر سنیے، آپ تحریف قرآن کی ساری روایتیں آپ کی میجر کتابوں میں ہیں۔ بچایا کس نے؟ ہم نے۔ کافر ہونے سے بچایا ہم نے، قرآن کا تحفظ کیا ہمارے علماء نے، تحریف کے سلسلے میں قلم اٹھایا ہم نے، ورنہ آپ چلیں یہ ساری روایتیں آپ کے یہاں، پھر بھی ہم اس منبر سے اسلام کا وزیر خارجہ بن کے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ اس کا راز سنیے، ہمارے علماء نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ نہ دیکھو کتاب میں کیا لکھا ہے، بھائی میرے ساتھ ہیں آپ، یہ نہ دیکھو کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ دیکھو اس فرقے کے علماء کا جمہور کیا ہے۔ اب آپ سنیے، اس وقت کی جو پاکستان کی سب سے بڑی ہند و پاک کی تفسیر ہے، وہ اردو زبان میں تفسیر کس نے لکھی؟ اب ذرا سنیے، بہت بڑے اسکالر علامہ محدثی علیہم الرحمہ، اہل علم بیٹھے، آپ جا کے علامہ محدثی کی تفسیر کو پڑھیں، 30واں سپارہ سرکار آپ کے یہاں پر 30واں سپارہ، وہ کیا لکھ رہے ہیں سورہ معوذتین کے سلسلے میں؟ بھائی ذرا تو سنیے، علامہ محدثی لکھ رہے ہیں، یہ نام بھی فیملیئر ہے، یہ تفسیر بھی فیملیئر ہے، علامہ محدثی لکھ رہے ہیں، اور یہ علامہ محدثی کا عقیدہ نہیں ہے، خود علامہ محدثی بعد میں جواب دے رہے ہیں۔ آپ سنیں، 30واں سپارہ اور سورہ کا نام ہے سورہ معوذتین۔ سورہ معوذتین کون سا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو قرآن کے 2 سورے ہیں۔ علامہ محدثی یہ کہتے ہیں کہ رسول کے سب سے سینئر کمپینین، سب سے خاص اور ہمارے فیوریٹ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ محدثی لکھ رہے ہیں، کتنے بڑے اسکالر ہیں، یہ سنیے، وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ مرتے مر گئے عبداللہ ابن مسعود، لیکن انہوں نے ہمیشہ کہا کہ سورہ معوذتین قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس ہے روایت؟ عبداللہ ابن مسعود۔ سورہ معوذتین کا ساری زندگی بحث ہوتی رہی، کا سورہ آئے اللہ ہی کی طرف سے، مگر اللہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اپنے نبی سے، مگر یہ دونوں سورے پارٹ آف قرآن نہیں۔ اب علامہ محدثی نے بحث کی، کہا پھر آئے کیسے؟ کہا تیسرے دور میں، تیسری خلافت میں جب قرآن کمپائل ہوا تو زبردستی ان سوروں کو 30ویں سپارے کے آخر میں لا کے رکھ دیا۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ اس وقت آپ لکھ رہے ہیں، اور توہین اصحاب، توہین امہات کے سلسلے میں بل پاس ہو رہا ہے، حالانکہ ہم اپنے ائمہ کو بل سے نہیں مانتے، دل سے مانتے ہیں۔ یہ سن لیں، اور نجے زبردستی بل بنا کے منوایا جائے، ان زبردستی کی ہم تعظیم نہیں کرتے، ہم انہی کا احترام کرتے ہیں جن کے احترام کا حکم قرآن میں ہوتا ہے، اور ہم ان کو بل کے ذریعے نہیں دل کے ذریعے مانتے ہیں۔ مگر آپ بتائیے، آپ کی کتابیں ایوری ایئر پبلش ہو رہی ہے، اس تفسیر کو سب سے زیادہ ریپبلش
ہر لینگویج میں. اور آپ لکھ رہے ہیں ہمارے سب سے بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے حافظ قرآن مرتے مر گئے کہ I will not agree, میں ایکسیپٹ ہی نہیں کروں گا کہ پارٹ آف دا قرآن. آپ سنیے جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو سیاہ ستہ نے اس کا راز بتایا سورہ موعظتین کا. کہا یہ سورہ آئے کیوں؟ کہا جب حسن اور حسین کی ولادت ہوئی. اب آپ سنیے علم کا وسیلہ بنا کے سنیں. کہا جب مولا حسن اور مولا حسین کی ولادت ہوئی تو اللہ کی طرف سے جبرائیل 2 تعویذ لے کر آئے. یہ موعظتین اسی سے تعویذ بھی ہے, وہیں سے اعوذ باللہ, وہیں سے پناہ بھی ہے. بھئی کہاں پہ ہے آپ ذرا تو سنیے. کہا سورہ موعظتین 2 تعویذ جبرائیل لائے اللہ کی طرف سے اور کہا ان سوروں کو تعویذ بنا کر حسن اور حسین کے بازوؤں پر باندھ دے تاکہ یہ نظر سے محفوظ رہے. کہاں ہے آپ ایسے سنیے. کون لکھ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں. کون لکھ رہا ہے؟ صحیح البخاری میں یہ عقیدہ موجود ہے. کون لکھ رہا ہے؟ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ پارٹ آف دا قرآن نہیں, یہ تو حسنین شرفین کے تعویذ تھے, آئے ان کے لیے تیسری خلافت میں زبردستی داخل کر دیا قرآن میں. اب پھر سوال ہوا سیاہ ستہ میں کہ بھائی پھر قرآن میں داخل کیوں کیا؟ کہا آئے تو حسنین کے لیے تھے مگر ہمارے خلفاء و اصحاب نے یہ طے کیا کہ تاکہ قرآن میں برکت رہے. بھئی ایسے نہیں سنیے آپ, میں تنہا محنت نہیں کروں گا. تاکہ قرآن میں برکت رہے اس لیے ان 2 سوروں کو جو حسن اور حسین کی شان میں آئے تھے اس خاطر قرآن میں داخل کر دیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا برکت لیتی ہے قرآن سے. رسول اللہ کے سب سے سینئر صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن برکت لیتا ہے حسنین شرفین سے. تھوڑی دیر ذرا سا مجھے اندازہ ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ بہت خوش پڑھا, مشکل پڑھا, مشکل جان بوجھ کے پڑھا تاکہ ہم مشکل کشا کے محتاج رہیں, اور آدھا گھنٹہ آسان پڑھوں گا اس لیے کردار اہل بیت مشکل تھا. جب سمجھ میں نہ آیا تو چھوڑ کے چلے گئے. ہم چاہتے ہیں مجلس سنیں. اب آپ سنیے, ہم تو یہ سمجھتے تھے قرآن ہم برکت لیتے ہیں قرآن سے. عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن برکت لیتا ہے حسنین سے. آپ سنیے قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے. اور بسم اللہ کا نقطہ کون؟ بھائی قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے اور بسم اللہ کا نقطہ ہے علی, اور قرآن ختم ہوتا ہے والناس پر, اور والناس سے حسن اور حسین. اس قرآن کے عقیدے کو ہم نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ باپ کے نام سے شروع ہوتا ہے, بیٹے کے نام پہ ختم ہوتا ہے. آپ سنیے, ہم نہیں بچائیں گے تو کون بچائے گا؟ یہ قرآن علی کے نام سے شروع ہوتا ہے, بیٹوں کے نام پہ ختم ہوتا ہے. اس قرآن پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا تو پھر کس کا عقیدہ ہوگا؟ بے سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ آپ جو کفر کے فتوے لگا رہے تھے تحریف قرآن کا وسیلہ بنا کر, یہ فتوے کدھر جا رہے ہیں؟ اور یہاں کی دیانت دے کے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا کہ یہ مت دیکھو کس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو ان کے علماء کا جمہور کیا ہے. تو ہم ابو الحسن علی ندوی سے یہی تو کہنا چاہتے ہیں, یہ نہ دیکھو کتابیں کیا کہتی ہیں, آگے ہمارے علماء سے پوچھو کہ ہم قرآن کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. ہم سے پوچھو نا ہم کیا کہتے ہیں. آپ سنیے تفسیر در منصور, اس سے بڑی تفسیر کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو مسلمانوں میں تفسیر کے امام ہیں. ارے کہاں پہ علامہ سیوطی,
ان کے تو نام کے ساتھ علامہ ہے، انہوں نے تو بالکل صاف لکھا ہے. علامہ سیوطی لکھ رہے ہیں تفسیر در منصور میں، عجیب روایت ہے. اب میں نام تو لوں گا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی عظمت ہے، آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. خطابت کا فائدہ وہی ہے کہ جہاں اشارہ سمجھے اور آپ اہل علم بیٹھے. انہوں نے یہ لکھا کہ رسول اللہ کے گھرانے کی ایک خاتون کا قول یہ ہے. اس سے بہتر زیادہ میں احتیاط نہیں کر سکتا. حالانکہ انہوں نے نام لکھا، کتاب ان کی، راوی ان کا، علامہ ان کے، تفسیر قرآن کے امام وہ، پاکستان میں بار بار پبلش بھی کر رہے ہیں، توہین کا بل بھی بنا رہے ہیں. اب آپ بتائیے فتویٰ تو کہاں لگے گا؟ وہاں کے سپریم کورٹ میں لا کے بٹھانا کس کو چاہیے؟ وہ لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے گھرانے کی ایک خاتون بہت فیوریٹ پرسنالٹی، بہت خاص، بہت چہتی، ان کا زندگی بھر کا قانون یہ تھا، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو سورہ احزاب ہے ہم تو جب نبی کے زمانے میں پڑھتے تھے تو اس میں تو 200 آیتیں ہوتی تھیں، اور جب یہ فلاح کی خلافت پہ قرآن کمپائل ہوا تو اس میں 77 آیتیں رہ گئیں. تو پھر 133 آیتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ آیتیں کہاں چلی گئیں؟ تفسیر کے امام آپ کے، کتاب آپ کی، تفسیر آپ کی، سب سے بڑی تفسیر رسول اللہ کے گھرانے کی خاتون کا کھول، ہم 200 آیتیں پڑھتے تھے اور یہ کیا ہو گیا؟ 77 آیتیں رہ گئی. تو 133 آیتیں کہاں چلی؟ 133 آیتیں پلس سورہ موعظتین، اب سب جوڑیے گا تو پھر بتائیے گا 50 سوروں والا قرآن کس کا بنے گا؟ تبیان الحقائق شرح کنز الدقائق، یہ جا کے پڑھیے آپ ساری کتابوں کی پوری تاریخ آپ کو پڑھ کے سنا، ساری تاریخ پڑھ کے سنا. تبیان الحقائق شرح کنز الدقائق، اس میں پھر لکھا ہوا ہے رسول اللہ کے گھرانے کی ایک بی بی کا قول ہے فلما مات رسول اللہ. یہ سنیے آپ، وہاں لفظ ماتا ہے، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہتا، ہمارا ترجمہ ہے جب رسول امت سے پردہ کر گئے. ہمارے ہاں دیکھا کہ ہمارے ہاں تعظیم رسالت کیا ہے. اگر آپ شہادت نہیں کہتے تو کم سے کم جب رسول امت سے پردہ کر گئے، آپ نے کیا لکھا؟ فلما مات رسول اللہ کماز اللہ نعوذ باللہ، وہ رسول اللہ. اب ترجمہ نہیں کروں گا، ماتا کا ترجمہ آپ سب جانتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں صحیح الفاظ بھی ہو تو ممبر پہ آنے سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ معصوم کے لیے ترجمے میں بھی الفاظ وہ استعمال ہو جو ان کی شایان شان ہو. میں ترجمہ نہیں کروں گا. فلما مات رسول اللہ، جب رسول اللہ دنیا سے گئے، چلیے ہم ترجمہ کرتے، جب پردہ کر گئے اور ہم ان کے غسل و کفن میں مصروف تھے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے. حالانکہ کون مصروف تھا اور کون مصروف نہیں تھا وہ آپ سب جانتے ہیں، سب چھوڑ دیا. مگر بھائی جو انہوں نے لکھا، اب ہمیں کیا پتا اماں نے لکھا یا اماں نے نہیں کہا. نالائق بکو بچوں نے اماں کے اوپر تہمت لگا دی ہو، ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے نالائق بچوں نے تہمت لگا دی ہو. مگر انہوں نے لکھا فلما مات رسول اللہ، جب وہ گئے اور پردہ کر گئے اور ہم غسل و کفن میں مصروف تھے تو وہ بکری داخل ہوئی گھر میں، اور قرآن کی یہ آیتیں، یہ سورے جس میں آیت رضاعت الکبیر، ارے کہاں ہے وہ آیات جو رضاعت کی آیتیں ہیں، اور رضاعت میں بھی کیا کہا؟ رضاعت الکبیر، جن کا ترجمہ میں ممبر سے بیٹھ کے اپنے بچوں کو نہیں بتا سکتا. یا اس کے اندر جو رجم کی آیتیں تھیں، بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ علم بیٹھے میرے سامنے، وہ سب میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھیں، یا وہ درختوں کی چھال پر تھیں یا چمڑے کے اوپر لکھی ہوئی تھیں، اور ہم سب ان کو پڑھتے تھے. بکری آئی اور وہ کھا گئی. اب وہ کسی کے حافظے میں تھی نہیں. جب حافظے میں تھی نہیں، جب قرآن کمپائلڈ ہوا تو اب وہ آیتیں قرآن میں ہے نہیں. اب یہ عجیب معاملہ ہے ابو الحسن علی ندوی، بکری بھی آپ کی ہے، گھر بھی آپ کا ہے، روایت بھی آپ کی ہے، بستر بھی آپ کا ہے، تہمت ہم پہ لگا رہے ہو. صلوات پڑھتے مل کے محمد والے. اب آپ بتائیے تہمت آپ ہم پہ لگا رہے ہیں.
ہمارے یہاں تو آخر میں علامہ طباطبائی سے لے کر اور ہمارے آیت اللہ کوئی سے لے کے اور علامہ طباطبائی سے لے کر اور جو آخر میں ہے 400 برس پہلے جانے کے بعد پڑھ لیں 10ویں صدی ہجری کہتے ہیں قاضی نور اللہ شوستری مصائب النواسب، اور مصائب النواسب کو جا کے پڑھ لیں، وہاں یہی لکھا ہوا ہے بچایا کہ خبردار اس شبے کو عام نہیں کرنا۔ اور آخر میں اس دور میں علی گڑھ میں بیٹھ کر سید العلماء نے جو کتاب لکھی تحریف قرآن پر، وہ سب سے بڑا احسان ہے۔ کہا لکھا تحریف ہو ہی نہیں سکتی، اور کہا تحریف کا عقیدہ وہاں ملے گا جہاں قرآن دربار سے لیا ہو، دروازوں سے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد والے۔ آیت رجم آپ کے پاس، آیت رضاۃ الکبیر آپ کے پاس، سورہ احزاب کی 137 آیتیں آپ نے غائب کر دی، تو آپ بتائیے اگر ان ساری آیتوں کو جمع کیا جائے تو 40 سپارے والا قرآن کس کا بنے گا؟ اسے کہتے ہیں یہ الزام نہیں ہے، یہ اتہام ہے، صرف اس لیے کہ اسلام کے امتیازات ختم ہو جائیں۔ بس اب 2-3 جملے سن لیں فضائل کے آئینے میں، اور قرآن میں تحریف کیوں نہیں ہو سکتی۔ اب ایک جملہ لیکن میں یہاں پر کہوں گا، میں نے ٹھنڈا تھوڑا سا میں نے فضائل کے آئینے میں 10 منٹ آپ کو جگہ دیا، اب 10 منٹ آپ ذرا سا پھر میری طرف جو اللہ نے آپ کو اس کا توجہ دیا ہے، اجازت ہے سرکار؟ صرف 10 منٹ تھوڑا سا مشکل پوچھا کو پھر وسیلہ بنا لے، کیوں تحریف نہیں ہو سکتی؟ جواب سن، یہ جس زبان میں مجلس ہو رہی ہے، جسے آپ اردو زبان کہتے ہیں، اس میں بڑی چاشنی ہے، اس میں بڑی لذت ہے، یہ ہماری پوری تہذیب کو پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن اتنی چاشنی، اتنی لذت، اتنے اٹریکشن کے بعد بھی اردو زبان میں زیادہ وسعت نہیں پائی جاتی۔ یہ زبان کا دائرہ بہت تنگ ہے، اور اتنا تنگ دائرہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز کا بس ایک نام۔ میرے ساتھ رہیے گا قسم خدا کی، اگر آپ یہاں نہیں سنیں گے تو مجھے اس دیہات کا نام بتا دو جہاں پہ جا کے میں سبجیکٹ کو پڑھ سکوں۔ لذت ہے اس زبان میں، چاشنی ہے، شیرنی ہے، اس زبان کا بڑا احسان ہے آپ پر، لیکن اس کا دامن بہت تنگ ہے، اور اتنا تنگ ہے کبھی کبھی ایک چیز کے بس ایک نام، شیر، تلوار، اونٹ۔ اگر کبھی کبھی آپ مترادف لے بھی آئیں تو آپ کو ڈونیشن مانگنا پڑتا ہے فارسی سے، وہ الفاظ بھی آپ چندہ کر کے لے کر آتے ہیں، بھئی کہاں ہیں آپ دیکھیے۔ لیکن اتنی تنگ زبان ہونے کے بعد بھی، اتنی محدود ہونے کے بعد بھی اس میں اتنی وسعت ہے۔ جو اہل ادب بیٹھے ہیں، ادیب حضرات، جو شعراء بیٹھے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنے اشعار لکھتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، یا مقالہ لکھتے ہیں، ہم تقریر کرتے ہیں، ایک لفظ کو ہٹاتے ہیں، اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ بٹھاتے ہیں، اور سننے والے کو احساس نہیں ہوتا۔ خوبصورتی کلام کے لیے یا خوبصورتی بیان کے لیے ہم ایک لفظ کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ پر دوسرا لفظ لا کے بٹھا دیتے ہیں، اور سننے والوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے لفظ بدل دیا۔ کیوں؟ وہ جو لفظ آیا ہے، یا اس کا ہم پلہ ہے، یا ہم رتبہ ہے، یا ہم فضیلت ہے، یا ہم مرتبہ ہے، یا اس کا مراتب مترادف ہے، یعنی معنی محفوظ ہے، تو ہم ایک لفظ کو ہٹایا، اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ بٹھا دیا۔ لیکن اس زبان کے مقابلے پر عربک زبان، یہ زبان کا دائرہ تنگ نہیں ہے، اس میں وسعت ہے۔ اس کی وسعت آپ سنیں گے، ایک ایک چیز کے 100 نام، ایک ایک لفظ کے 70 معنی، ایک ایک لفظ کے 200 مترادف۔ یہ وسعت دیکھیے آپ اردو کے مقابلے پر، کس زبان کی؟ عربک کی۔ اونٹ کی 200 قسمیں، تو جب 200 قسمیں تو 200 نام، شیر کے 100 سے زیادہ نام، جب بیٹھا ہوا ہو تو کچھ اور ہے، جب شکار پہ حملہ کرے تو کچھ اور، جب اس کو اگل دے چبا کے تو اس کا نام کچھ اور۔
تلوار کے 70 نام کہاں ہے؟ آپ جا کے پڑھ لیں، آپ متنبی کو پڑھ لیں، منصورات کو پڑھ لیں، دیوان عرب کو پڑھ لیں. کتنی وسعت؟ یا 100 نام یا 200 مترادف یا 70 معنی. اتنی وسعت کے بعد مقابلے پہ اردو زبان چھوٹی، عربی میں وسعت. اتنی وسعت کے بعد اللہ نے دست قدرت سے جس لفظ کو قرآن میں جس جگہ رکھ دیا، تھوڑی سی میں اللہ نے جو لفظ قرآن میں جس جگہ پر رکھ دیا، ہو سکتا ہے اسی کتاب میں اس کے 200 مترادف ہو، اس کے پلیرل 100 نام ہو، 70 معنی ہو، لیکن آپ اس نام کو، اس لفظ کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کہا کہ جو صاحبان فصاحت و بلاغت ہیں وہ چلائیں گے کہ یہ قرآن کا نظم فصاحت بگڑ گیا. قرآن کے معنی جو تھے وہ معنی محفوظ نہ رہے. کیوں؟ کہ اللہ نے جو لفظ جس جگہ پہ بٹھا دیا، نہ جگہ بدل سکتے ہو نہ ترتیب بدل سکتے ہو. یہ ہے کلام الہی. ایک جملہ سنو گے، اس کا مطلب اللہ نے دست قدرت سے جس لفظ کو جس جگہ بٹھا دیا، نہ اس کی جگہ بدل سکتے ہو نہ ترتیب بدل سکتے ہو. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہی اللہ اگر دست قدرت سے کسی شخصیت کو کسی جگہ پہ بٹھا دے، بس میرے عزیزوں، اگر وہی اللہ اگر وہی اللہ دست قدرت سے کسی شخصیت کو کسی مقام پہ بٹھا دے، نہ اس کی جگہ بدل سکتے ہو نہ اس کی ترتیب بدل سکتے ہو. اگر لفظ ہٹاؤ گے تو قرآن کا نظم فصاحت بگڑ جائے گا، شخصیت کو ہٹاؤ گے تو قرآن کا نظم ہدایت بگڑ جائے گا. آپ سمجھ میں آیا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار جو ہے وہ خدا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ علم قرآن ہمارے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ ہم نے اس قرآن کو کسی غیر ابو ہریرہ سے نہیں لیا ہے، جناب امیر سے لیا ہے. یہ تو جناب امیر کی منزلت ہے. بس آخری جملہ زحمت تمام کروں گا. ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. ابن عباس کہہ رہے ہیں اگر میری مہار ناقہ کھو جائے، اگر کھو جائے کسی ریگستان میں کسی جنگل میں، تو میں علم قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا کہ وہ مہار ناقہ کس جنگل میں کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اور جب لوگوں نے حیرت سے اٹھا کے سر ایسے دیکھا کہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں، کسی نخلستان میں، افریقہ کے جنگلوں میں اگر مہار ناقہ کھو جائے تو میں علم قرآن کی روشنی میں اس کو تلاش کر لوں گا. تو ابن عباس نے سر اٹھایا اور ایک جملہ کہا. یہ ان کا جملہ تھا، میں نے کسی غیرے سے قرآن کو حاصل نہیں کیا، میں نے کسی غیرے سے قرآن کو حاصل نہیں کیا، میں نے اس سے حاصل کیا جو مسجد کوفہ کے منبر سے کہتا تھا کہ اگر سورج کی روشنی میں سوئی غائب ہو جائے، اگر سورج کی روشنی میں سوئی غائب ہو جائے اور تم کو نظر نہ آئے تو رات کے اندھیرے میں علم قرآن کی روشنی بتائے گی کہ سوئی کس مقام پر. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. مجھے اندازہ تھا، پہلی مجلس میرے سبجیکٹ کا مقدمہ تھا تو تھوڑی سے خشک رہی، اور میں تاریخ پر اور تمام کتابوں کا بیک گراؤنڈ اور علماء کا بیک گراؤنڈ آپ کو پڑھ کے سناتا رہا. لیکن میرا مقصد اس سال سے بھی تھا کہ قرآن نمبر 1 تحریف سے محفوظ ہے، اور دوسری طرف اس شبے کو عام نہیں کرنا، اس سے اسلام دشمن طاقتوں کو فائدہ پہنچے گا. قرآن محفوظ ہے، ذمہ دار اس کی حفاظت کا خدا ہے، پلس نبی کے بعد علی کا وجود. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی. اور اسی لیے مولا نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ تو دیکھو صرف قرآن کی طرف رجوع کیا کرو. قرآن سب سے بڑا منبع ہدایت کا، سب سے بڑا سورس ہے کہ تم قرآن کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
اور قرآن کا رشتہ تو آل محمد کے گھرانے سے ایسا رشتہ ہے کہا کہ سر اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے، مگر قرآن میں اور آل رسول میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے بچوں کو اپنے عقائد کا صحیح علم ہونا چاہیے۔ اپنے وجود کو منوانے کے لیے قرآن نہیں پڑھا تھا، اہل بیت کے دروازے پر فضائل کا فاقہ نہیں تھا کہ اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے وجود کو مان لیں۔ یہ تو مولا کا جملہ تھا، حضرت کمیل سے کہا تھا کمیل میں کبھی میدان میں اپنا وجود منوانے کے لیے نہیں گیا، اللہ کے وجود کو منوانے کے لیے میدان میں گیا ہوں۔ میرے دروازے پر فضائل کا فاقہ نہیں ہے۔ جب مولا نے قرآن پڑھا اور یہ سوال کیا گیا کہ مولا نے جو قرآن پڑھا کیا ہے مولا کی فضیلت ہے، کہا وہاں تو فضائل کا سمندر تھا۔ اب سنیے کیا جملہ ہے، عجیب و غریب جملہ، کہا قرآن اس لیے پڑھا کہ نبوت بچے۔ یہ سنیں آپ، یہ فضیلت کا جملہ ہے، کہا قرآن اس لیے پڑھا کہ نبوت بچے، تحفظ رسالت تک اس لیے، کہا یہ بتانے کے لیے کہ جس کے نواسے کا ذہن سر کٹنے کے بعد بھی صحیح کام کر رہا ہو، جس کے بیٹے کا دماغ سر کٹانے کے بعد بھی صحیح کام کر رہا ہو، اس کے نانا کا دماغ تھوڑے سے بخار کی شدت میں ہذیان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر نبوت کو سننا ہے تو اس فرش پہ آؤ، اگر توحید کو سمجھنا ہے تو اس فرش پہ آؤ، اگر تمہیں قرآن کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو آل محمد کو وسیلہ بناؤ۔ کیا جملہ ہے، قسم خدا کی جسم کانپ جاتا ہے جب میں نے اس جملے کو پڑھا کہ میں نے اپنی فضیلت کے لیے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ امام نے دلیل دی ہے کہ جس کے نواسے کا دماغ سر کٹنے کے بعد بھی صحیح کام کر رہا اور قرآن سے رشتہ نہ چھوڑے، اس کے نانا کا دماغ رسول کے آخری رسول کا دماغ تھوڑے سے بخار کی شدت میں ہذیان کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ توحید سمجھ میں آئے گی نہ رسالت، اگر ان شخصیتوں کو بائی پاس کر دیا۔ بس سنیں، یہی تو سبب ہے کہ آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے۔ ویسے تو جو مصائب آئیں گے اور تاریخی مصائب، چونکہ قافلہ جو ہے وہ شام میں داخل ہو رہا ہے، لیکن میں وہ روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا، کل سے روایت کا خیال رکھوں گا، چونکہ ابھی تک میں نے اس پورے 30 دنوں کے اندر اس روایت کو پڑھ کے نہیں سنایا، اور بڑی اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت بھی نہیں بچا ہے، بہت مختصر روایت پڑھوں گا اور بس احمد کو تمام کر دوں گا۔ کہا کہ جب یہ قافلہ پہنچا تھا کوفہ میں، اور ابن زیاد نے یہ کہا کہ ابھی دربار میں آنے کی اجازت نہیں ہے، بڑے احترام اور بڑی تعظیم کے ساتھ مسائل میں بھی تہذیب کا خیال رکھا جائے۔ سنیے گا کہ ابھی ہم دربار کو سجا رہے ہیں، ابھی کوئی داخل دربار نہ ہو، پلس ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں جو برہنہ سر کھڑی ہیں، بے پردہ و چادر، پورا کوفہ دیکھ لیں۔ یہاں پر بھی راز لکھا ایک بہت بڑے خطیب نے، ایک بہت بڑے عارف نے، کہا وہاں بے ساختہ حسین نے قرآن کی تلاوت کی، کہا کیوں؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں، تاکہ توجہ آل رسول کی بیٹیوں سے ہٹے حسین کی طرف آئے۔ یہ تھا راز، یہ تھا راز۔ یہ تمام اسرار رموز کو سمجھیں، قرآن اس لیے پڑھا کہ توجہ زینب کی طرف سے ہٹے اور تم حسین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ابن زیاد نے کہا کہ تمام عورتوں سے کہو کہ چھتوں پہ پشت بام پہ آ جائیں، اور کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک کنیز نے منظر دیکھا اور دوڑ کے پشت بام سے زمین پر آئی، اس کی مالکہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جا کے کہا کہ شہزادی پشت بام پہ چلو۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا یہ قافلہ ہمارے گلی سے، ہمارے کوچے سے گزر رہا ہے، ہمارے قریے سے گزر رہا ہے، ایک قافلہ ہے، اس میں کچھ بیویاں ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے پس پش بندھے ہوئے ہیں، ایک ایک رسی سے 12 گلے بندھے ہوئے ہیں۔ بس جیسی سنا وہ تڑپ گئی، اس نے کہا تو مجھے پہچانتی ہے، میرا تعلق ہے کوفہ سے، مگر میں نے علم قرآن کو زینب سے سیکھا ہے، مجھے میرے مولا علی نے آزاد کیا تھا، جب میری شادی ہوئی تو مولا علی نے مجھے رخصت کیا تھا، میری شہزادی زینب نے کہا تھا جب ایسا کارواں گزرے تو کبھی تماشا نہیں دیکھنا۔ کہا بی بی میری تہذیب کو، تیری تہذیب کو، تیرے ادب کو، احترام کو، ثقافت کو جانتی ہوں، تیری خاندانی روایت کو جانتی ہوں، میں کیا کروں؟ اس قافلے میں 4 برس کی بچی ہے، وہ بچی جب روتی ہے تو ساری بیویاں کہتی ہیں ہائے حسین، ہائے حسین۔ اے بی بی مجھے پتا ہے کہ حسین تیرے محسن کا نام ہے، تو عاشق امام حسین ہے۔ بس وقت تمام ہو گیا، بس جیسے یہ کہا سر پہ چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے ایک مرتبہ جب چلنے لگی تو کنیز نے کہا شہزادی جب جا ہی رہی ہے ملکہ تو اپنے ہاتھ میں کوزے میں تھوڑا پانی لے لے، وہ 4 برس کی بچی بہت پیاسی ہے۔ اس خاتون نے، اس مالکہ نے اپنے ہاتھ میں ایک کوزے میں پانی لیا، سر پہ چادر ڈالی، اور ایک مرتبہ پہنچی کہاں جہاں 4 برس کی بچی، کہہ رہے دادا علی ہم آپ کے شہر کوفہ میں آئے ہیں۔
وہ قریب پہنچی، چاہتی تھی کہ پانی پلائے، مگر ایک مرتبہ کچھ یاد آیا، کہا کہ میں نے خاندان رسالت سے سنا کہ اگر یتیم بچے کسی کے حق میں دعا کر دیں اللہ دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ بچی نے کہا، وقت نہیں بچا، کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے جیسے خدا نے تم کو یتیم کیا، اللہ میرے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرے۔ اے رونے والوں، بچی نے جلا ہوا دامن پھیلایا، یا اللہ تجھے آل محمد کے گھرانے کے یتیم بچوں کا واسطہ، اللہ امت میں کسی کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا۔ کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر عالم مسافرت میں ہے، دعا کرو کہ بچوں کے پاس خیریت سے واپس آ جائے۔ بس ایک جملہ کا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اس کے شوہر کو اس کے بچوں سے ملا دے۔ جب بہت دیر ہو گئی، ایک مرتبہ ایک بی بی کی آواز آئی، ام حبیبہ زیادہ امتحان نہ لے، جلدی سے بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ بس ایک جملہ کا، دعا کرو مرنے سے پہلے مدینے کی زیارت ہو جائے۔ زینب نے سنا آواز دی، ام حبیبہ میرے قریب آ، مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں ایک مرتبہ زینب سے ملنا چاہتی ہوں، وقت نہیں بچا کے روایت پڑھ سکتا، بس ایک جملہ آہستہ سے کہا ام حبیبہ اگر زینب کو دیکھے گی کیا اسے پہچان لے گی؟ کہا مجھے شہزادی نے قرآن پڑھایا ہے، میں زینب کی کنیز ہوں، بس آہستہ سے قریب بلا، آہستہ سے کہا ام حبیبہ میں علی کی بیٹی، میں فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ ام حبیبہ نے ہاتھ جوڑے، بی بی آپ کا پردہ چھن گیا، یہ بتاؤ عباس کہاں ہے؟ سید سجاد کہاں ہے؟ وہ علی اکبر کو کیا ہوا؟ کہا ام حبیبہ سر اٹھا کے دیکھو نیزے پر، وہ عباس کا سر ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ انو محمد کا سر ہے، وہ قیدی جو سر جھکا کے بیٹھا ہے وہ حسین کا بیٹا، وارث رسول، اللہ کی حجت سید سجاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بزن قضا کی تسلیم اللہ فاطمہ حسین یا حسین یا حسین۔ حسین 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 اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو، تم جس کے غلاموں کی غلامی میں رہے ہو،
شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیغمبر ہے یہ، میں اس کی پھوپھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ زہرا کو بھی دربار میں تم نے تا بلایا، دربار میں بھی گھوم گئے، فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ ہونے لگی دربار میں مشترکہ اذانیں، ریحان ادھر نام نبی گونجا فضا میں، بی بی نے کہا فقر سے، بی بی نے کہا فقر سے میں جیت گئی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں۔ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، سر پہ بھی نہیں چادر، سر پہ بھی نہیں چادر، لاکھوں ہے تماشائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو۔ اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا، ہے خاک صفے سر پہ اور ہاتھ رسیں بسا، پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو۔ پیوست ہے نیزے میں سر شاہ شہیداں کا، یہ دیکھ کے غازی پھٹتا ہے میرا سینہ، مر جائے گی اس غم میں شبیر کی ماں جائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو، بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو۔ دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے، مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا
اب ڈھونڈتی ہے تم کو بھیا میری بینائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو اے میرے جری میری امداد کو آ جاؤ مانگا ہے کنیزی میں ظالم نے سکینہ کو ہے بات قیامت کا معصوم ہے گھبرائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی عباس کہاں ہو جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی جنگل پہاڑ کرتے ہیں ناد علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی حسین 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 رخصت کو اہل بیت نبی میں گئے امام قدموں پہ لوٹنے لگی سیدانیاں تمام وہ شور الفراق کا وہ یاس کے کلام بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شہ کا نام روتے تھے یوں تو لپٹے ہوئے سب حسین سے لیکن کلیجے پھاڑتے تھے زینب کے بین سے اس وقت تھا جب شہدی پر ہجوم یاس ڈھلنا وہ دوپہر کا وہ آندھی وہ لو وہ پیاس لاشیں پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہ حق شناس اٹھتا تھا درد دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے فرما کے یا علی ولی بیٹھ جاتے تھے حسین حسین
یہاں چڑھ چکے تھے گھوڑے پہ عباس حق شناس، آئے صدا بھتیجی کی سنتے ہی در کے پاس، بولی یہ مشق دے کے سکینہ بدرد و یاس، قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس، پھکتا ہے دل آتش سے کلیجہ کباب ہے، سخائی کیجئے کہ یہ کارے ثواب ہے۔ گل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار، ہائے ہائے گل پڑ گیا کہ شہ کے علمدار، ہائے ہائے اے نور چشم حیدر کرار، ہائے ہائے اے ابن فاطمہ کے مددگار، ہائے ہائے اے فوج شیخ جعفر تیار، ہائے ہائے چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دل دردناک پہ، چھوٹے سے ہاتھ رکھ کے دل دردناک پہ، دے مارا سر کو بالی سکینہ نے خاک پر۔